ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے، ڈیموکریٹک کنٹری ہے، جس کا آئین فار دی پیپل، آف دی پیپل، بائی دی پیپل. ہم سب لوگوں کو لبرٹی، ایکویلٹی، مساوات اور ہم کو جو ہے بالکل فنڈامنٹل رائٹس دیے گئے ہیں ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر، سمویدھان کے اندر، جو امبیڈکر صاحب جو ہے اس ملک کا جو سمویدھان بنائے ہیں. تو آج ہم بڑے پرشوب دور سے گزر رہے ہیں. وقفے سے کوئی نہ کوئی طریقے سے کچھ لوگ اس ملک کے اندر نفرت پھیلانا، جبکہ کئی ہزاروں سال سے اس ملک کے اندر ہندو، مسلمان اور دوسرے ذات کے لوگ مل جل کر ایک بھائی چارگی کے ساتھ ہم رہے ہیں. ایک گلدستے کی طرح ہم سب لوگ ایک رہتے ہیں اور بستے ہیں. آج جمہوریت کے اندر قومی یکجہتی، نیشنل انٹیگریشن کی بھی بے انتہا سخت ضرورت ہے. قومی یکجہتی کے تعلق سے مرکزی حکومت کی بھی جو ہے نیشنل انٹیگریشن کونسل ہے، جس کے چیئرمین وزیر اعظم ہوتے ہیں. ریاستی سطح پہ بھی نیشنل انٹیگریشن کونسل ہوتی ہے. یہاں پر چیف منسٹر اس کے صدر ہوتے ہیں اور اس کے کچھ کونسل کے ممبرز بھی ہوتے ہیں. تو یہ سب اس کا کام یہ ہے کہ اتحاد، اتفاق، بھائی چارگی، میل ملاپ کو جو ہے فروغ دینا. لیکن اس کے برخلاف آج ہم ایسے برے دور سے گزر رہے ہیں کہ جب کبھی ہم ٹی وی کھولتے ہیں تو اینکرز کچھ نہ کچھ مسلمانوں کو جو ہے اذیت دینے والے کچھ باتیں جو ہے کہتے ہیں، اور اس سے آہستہ آہستہ نفرت پھیلتی چلے جا رہی ہے. آج آہستہ آہستہ نفرت پھیلتے پھیلتے ایک ذہنوں میں ایک تعصب بھی آ گیا ہے، مذہبی تعصب، ہندو، مسلمان، ذات پات. تو یہ سب چیزیں ہمارے ملک میں کبھی بھی نہیں تھی، اور ہم سب لوگ ایک بھائی چارگی کی طرح اس ملک میں رہتے چلے آ رہے ہیں. آج جمہوریت کے اندر انسان کو، قومی یکجہتی کے اندر انسان کو زندہ رہنے کے لیے ہوا، پانی، غذا کی جیسا ضرورت ہے، ویسا ہی قومی یکجہتی کی بھی بے انتہا ضروریت ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایکتا جو ہے، جو قومی ایکتا، یہ بھی اس سے ہم سب لوگ مل جل کے رہیں گے تو ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے. اگر ہم سب لوگ مل کے رہیں گے تو ہم ہر شعبے کے اندر آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن اس کے برعکس جو ہے آج جو ہے آہستہ آہستہ ہندو مسلمان کے درمیان میں ایک نفرت پھیلائی جا رہی ہے، جس کا جیتا جاگتا واقعہ یہ ہے کہ گزشتہ بار ٹرین کے اندر ایک ریزرو پولیس کے سب انسپکٹر صاحب اور ان کے ساتھ ایک کانسٹیبل سفر کر رہے تھے. کانسٹیبل سب انسپکٹر صاحب سے کچھ یہ کہا کہ بھئی مجھے کچھ رخصت چاہیے، میں تھکا ہوا ہوں. تو ریزرو پولیس کے سب انسپکٹر صاحب بولے رخصت آپ کو نہیں مل سکتی. اس کے اوپر ناراض ہو گیا وہ کانسٹیبل، اپنی جو مشین گن بند گن تھی اس سے فوری امیڈیٹلی وہ ریزرو پولیس کے انسپکٹر کو جو ہے گولیاں سے اس کو مار دیا. اس کے بعد اس کے ذہن میں، جبکہ انہیں صبح سے شام تک آج جو ہے ٹی وی کے اوپر دیکھ رہا ہے کہ بھئی نفرت پھیلانے کا کام بہت زور شور سے چل رہا ہے اس ملک کے اندر، تو اس کے بھی دماغ میں ایک نفرت بیٹھی ہوئی تھی. انہیں دیکھا کہ بھئی میں تو ایک اپنے آفیسر کو مار دیا ہوں، لہٰذا مجھے تو سزا ہونے والی ہے، کیوں نہ میں اپنی تعصب اور نفرت کا ثبوت کیوں نہ دوں. پوچھا کہ بھئی آپ کا نام کیا ہے؟ بازو میں داڑھی والے صاحب، مسلمان صاحب بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اپنا نام بتایا، فوری اسے بھی گولیوں سے مار کے چھنی کر دیا. اور بھی ایک صاحب تھے، ان کا بھی نام پوچھا کہ بھئی تمہارا نام کیا ہے؟ انہیں بھی مار کے جو گولیوں سے چھنی کر دیا. اور ایک صاحب کو بھی مار دیا. جملہ 4 افراد کو جو ہے انہیں مار دیا. وہ تو ایک الگ سانحہ تھا کہ بھئی انہیں کچھ رخصت پوچھ رہا تھا اور اس کا آفیسر دینے کو تیار نہیں تھا. وہ اس کا آپسی نجی معاملہ تھا، اس کے اوپر انہیں فائر کرا. وہ بھی بالکل نہیں کرنا چاہیے، بہت غلط بات ہے، اور بالکل ایسا ذہن رکھنے والوں کو سخت سے سخت سزا ملنا چاہیے. لیکن بازو جو مسلمان لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے
یہ سب چیزوں کا کیا تعلق؟ تو ان کے ساتھ اپنے نفرت کا، اپنے تعصب کا ایک ثبوت دیا، ان کو بھی جو ہے مار دیا۔ تو آج جو ہے اس ملک کے اندر کیا چل رہا ہے کہ بھئی کوئی بھی طریقے سے مساجد کے نام سے ان کو بدنام کرنا، ان کو جو ہے آپ کے 3 طلاق کے نام سے بدنام کرنا، ان کو برقعے کے نام سے بدنام کرنا، انہوں گائے کا گوشت کھاتے بول کے ان کو بدنام کرنا، ان کو ہر سطح سے یہ ظاہر کرنا کہ یہ لوگ جو ہے ملک کے لیے یہ لوگ سود مند نہیں ہیں، فائدہ مند نہیں ہیں، فلانا ہے ڈھمکا ہے، یہ کچھ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، کچھ تنظیمیں، جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ اور اس کے برخلاف بھی ہمارے ملک کے اندر کئی ریاستیں ہیں، جیسے کہ منی پور بھی ایک ریاست ہے، وہاں پر بھی آج 1.5-2 مہینے سے مسلسل قتل، غارت گیری، لوٹ مار۔ ابھی جبکہ کچھ دن پہلے ایک ویڈیو کے اوپر ایک وائرل ہوا، 1-2 خواتین کو برہنہ کر کے، ننگا کر کے ایک جلوس کی شکل میں ان کو نکالا گیا، اور ان کو یہ تاثیر دینے کی کوشش کی گئی کہ بھئی یہ دوسرے فرقے سے تعلق رکھتی ہیں اور یہ فلانا ہے۔ اس قسم کا جو ہے ایک سوچ بن گئی ہے۔ تو آج ہم کو جو ہے یہ چاہیے کہ ہم لوگ ایک زمانے سے، صدیوں سے مل جل کے اس ملک کے اندر رہے ہیں، اور ہم جو ہے انگریزوں کی آزادی سے پہلے جب ہم انگریزوں کے غلام تھے تو ہم لوگ جو ہے جد و جہد آزادی کے اندر جو کامیابی حاصل کرے، اس کے اندر ہماری ایکتا، ایک جہتی، قومی سالمیت، یہ آپ کے جو ہے نیشنل سالیڈریٹی، یہ سب ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، پارسی، ساری ذات کے لوگ مل کے ہم لوگوں نے 100 سال انگریزوں سے لڑائی لڑی، اس کے بعد ہمیں جو ہے یہ ملک ملا، اور جبکہ ہمارا ایک بہت ہی بہترین قسم کا آئین، دستور جو بنایا گیا، آج ساری دنیا کے اندر مشہور ہے، وہ آج دستور جو ہے پامال کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ہر سطح سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ بھئی جو اتحاد اتفاق تھا، آپس میں جو بھائی چارگی تھی، یہ آہستہ آہستہ اب یہ ختم ہوتے چلے جا رہی ہے، اور نفرت پھیلتی چلے جا رہی ہے، نفرت بڑھ رہی ہے۔ تو میں اس موقع پہ یہ کہوں گا کہ آج ہم کو جو ہے ترقی کرنا ہے، ہمارے ملک کو ترقی کرنا ہے، ہم سب کو آگے بڑھنا ہے، تو ہم سب لوگوں کو قومی ایکتا، قومی یکجہتی، قومی سالمیت، اور جو ہے آپ کی نیشنل سالیڈریٹی، اور جو ہے یہ سب چیزوں کو جو مد نظر رکھ کے چلنا ہے۔ ہماری ریاست کو بھی ترقی کرانا ہے، اور ہمارے ملک کو بھی ترقی کرانا ہے، اور ہم سب لوگ مل جل کے آپس میں بھائی چارگی کی طرح رہنا چاہیے۔ میں ابھی عرض کیا نا، ہم لوگ ایک عرصے دراز سے، سینکڑوں برس سے مل جل کے رہتے چلے آئے ہیں، اور کبھی بھی مسلمان حکمراں بھی ہیں اس ملک کے اوپر 800 سال حکومت کرے، تو اس زمانے میں بھی کوئی مذہب، ذات پات، کوئی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور سب مل جل کے رہتے تھے، اور آج بھی ہم مل جل کے ہی رہنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پورے ہندوستان کی جو عوام ہے، تو ہم بھی یہ چاہیں گے کہ یہ ایسی چیزوں کے اوپر حکومت، اسے کون کنٹرول کر سکتے؟ حکومت کنٹرول کرنا چاہیے، ایسی چیزوں کا حکومت کو چاہیے خاتمہ کرنا چاہیے، اور اسے ختم کرنا چاہیے۔ جبکہ ملک کے اندر اور بھی مسئلے مسائل بہت سارے ہیں، بے روزگاری کا مسئلہ ہے، اس ملک کے اندر مہنگائی کا مسئلہ ہے، اس ملک کے اندر جو ہے اور بھی جو ہے اپنے دوسرے ترقی کے بہت سارے راستے ہیں، اس راستوں پہ چلنے کا مسئلہ ہے، تعلیم کا مسئلہ ہے۔ یہ سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کو چاہیے کہ ایسے چیزوں کے اوپر فوری جو ہے کنٹرول کیا جائے۔ یہ حکومت، یہ سب چیزوں پہ کنٹرول کون کر سکتے ہیں؟ صرف حکومت کر سکتی ہے۔ یہ سب چیزوں کا خاتمہ حکومت کر سکتی ہے۔ ملک کو چلانے کے لیے 2 سسٹم ہیں جمہوریت کے اندر، ایک جوڈیشری ہے، ایک پارلیمنٹری سسٹم ہے۔ تو ہماری جوڈیشری تو بہت ہی عمدہ جوڈیشری ہے، جس کے اندر برابر صحیح انصاف ہوتا ہے۔ پارلیمنٹری سسٹم کے اندر وزیر اعظم ہوتے ہیں، صدر ہوتے ہیں، اس کے اندر IPS آفیسر ہوتے ہیں، IAS آفیسر ہوتے ہیں، اس کے اندر ایڈمنسٹریشن کو جو کیسا چلانا، کدھر چلانا، وہ سب لوگ جانتے ہیں۔ تو یہ ان کا کام ہے کہ بھئی ایسی جو چیزیں جو پیدا ہو گئی ہیں ملک کے اندر، جو بڑھتی چلے جا رہی ہیں، اس کے اوپر یہی لوگ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ کیا ہے؟ قانون تو ساری دنیا کے اندر ایک جیسا ہی ہے،
قانون تو ساری دنیا کا ایک جیسا ہی ہے، اور قانون کے اندر جو ہے ہر مذہب کا احترام کرنا ہے، اور ہر مذہب بھی یہ سکھاتا ہے، بتاتا ہے کہ آپ کسی بھی مذہب کی توہین نہیں کر سکتے، آپ کسی کی بھی توہین کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ لہٰذا جو ہے ڈیموکریسی کے اندر وہ لوگ جو ہے کچھ آزادی دیے ہیں، تو وہ اس کو جو ہے سوڈان کی حکومت کو چاہیے کہ جب اس سے اس کا غلط امیج جا رہا ہے، اس کا غلط جو ہے دنیا کے سامنے وہ جو ہے وہ جا رہا ہے، تو اسے فوری امیڈیٹلی یہ قانون کو رد و ختم کر دے کے ایسے توہین آمیز قسم کے جو ہے یہ جو قانون جو ہے اس سے مکتی حاصل کر لیے تو اچھا ہے۔ بھائی آج یہاں پہ نیشنل انٹیگریٹ میٹ لگایا گیا ہے، جس کا مقصد آپس میں اس ملک کے اندر کانسٹیٹیوشن کو بولتے تو بھائی سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ آج 75 سال ہو گئے اس ملک کے اندر، ہندو مسلم سکھ عیسائی ہمیشہ سے رہ کے اس ملک کی آزادی کے لیے بہت ہی عزیز کام کرے ہیں۔ جب تک ایک سے ہاتھ جوڑ کے نہیں ہوتا تو اس ملک کے اندر آزادی نہیں ملتی۔ تمام ہندو مسلم سکھ عیسائی مل کے اس ملک کے اندر آزادی کو لے کے آئے۔ آج 75 سال ہو گئے، آج ملک آزاد ہو کے ہر ملک کے اندر ہر شہری کو عزت سے رہنے کا ایک امبیڈکر کے کانسٹیٹیوشن کے رائٹ کے تھرو ہر آدمی اس ملک کے اندر برابر حقدار ہے۔ لیکن کچھ ایسے فرقہ واری لوگ اپنے وہ بتا رہے ہیں، آج 400-500 سال پہلے گولکنڈے کے اندر مسجد بھی ہے، مندر بھی ہے۔ ان کا کلچر دیکھیے، جہاں پہ اوپر مسجد نیچے مندر، دونوں ہندو اور مسلم سکھ عیسائی اس گولکنڈے کے اوپر 400 سال سے آج تاریخ بتا رہی کہ گولکنڈے میں کیسا ایک جہتی رہتی تھی۔ آج دیکھیے آپ اس ملک حیدرآباد تلنگانہ کے اندر ایک ایسا مقام ہے ویمل واڑہ، جس کے اندر خواجہ باغ سوار کی درگاہ ہے اور بعد میں بولتے تھے راجیشور سوامی کی ٹیمپل ہے۔ دونوں کو آپس میں ادھر راجیشور صاحب کی ٹیمپل ہے، ادھر خواجہ باغ سوار کی ہے، کہ بولے کہ ہماری دوستی ہمیشہ کے لیے دنیا کے لیے قائم رہیں گی بول کے بتائے۔ تو ہندو مسلم کا کلچر ایسا تھا کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی اس ملک کے اندر آزادی کے لیے کام کر کے آزادی کو بڑھائے۔ دیکھیے ہمارا چندریان اوپر جا رہا، آج ہم ملک کے اندر ترقی اتنا کر رہے ہیں کہ ہم چندریان اوپر جا رہا، سارے دنیا کے اندر ہمارا واہ واہ ہے۔ لیکن کچھ چھوڑے لوگ ایسا کر کے ہمارے کو بدنام کر کے اس ملک کی گنگا جنی تہذیب کو خراب کر رہے ہیں۔ بتائیے، بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ اور اس ملک کے اندر دیکھیے جی ڈی پی اتنا گر گیا۔ اگر ہم آپس میں ہندو مسلم سکھ عیسائی ایسے لڑتے رہیں گے تو اس ملک کی ترقی رک جائیں گی، جیسے دوسرے کنٹریوں کے جیسا اور بھی جیسا بالکل ہو گیا ہے۔ ہمارا بھی ویسے جی ڈی پی گر کے ہم بھی بولتے اس پہ آ جائیں گے۔ تو ہم 75 سال کی آزادی منا رہے ہیں، تو نیشنل انٹیگریشن کا میٹ یہی ہے کہ اس ملک کو ایکتا اور اکھنڈتا کے ساتھ قائم رکھنا، تمام ہندو مسلم سکھ عیسائی مل کے رہنے کی ہماری ضرورت ہے۔ جب تک ہم آپس میں کچھ لوگ عناصر ہم لوگوں کو بولتے تو پتہ ہے، میرا خاص دوست ہے جسے ہندو ہی ہے، میں اس کو بولتا تو ہفتے میں 2 بار اگر نہیں ملا تو میں اس کو دیکھ کے رہ نہیں سکتا ہوں۔ تو بتاؤ کہ ہمارا کلچر ہے۔ ارے ہر آدمی بتائیے، آپ کو ہندو مسلم ایک کر رہے ہیں، آپ الگ کر بتا رہے ہیں۔ پمچر جوڑنے والا مسلم، ٹیلر کاٹنے والا، کپڑے سلانے والا مسلم، گوشت کاٹ کے دینے والا مسلم۔ ارے ہر آدمی ایک دوسرے کی ضرورت ہے اس ملک کے اندر۔ آپ کسی سے بانٹیں گے تو ارے رنگوں کو بانٹ دیں گے، انسانوں کو بانٹیں گے، جانوروں کو بانٹ دیں گے تو ہم کیسے رہیں گے اس ملک کے اندر؟ ارے ہرا رنگ ہمارا ہو گیا اور لال رنگ دوسروں کا ہو گیا، ہری سبزی ہماری ہو گئی اور اپنے لال سبزی ان لوگ دوسروں کی ہو گئی، تو کیسا ہے؟ ارے ہم سارے لوگ اس ملک کی آزادی کے لیے لڑے ہیں۔ ارے آج 75 سال کے اندر جا کے دیکھیے آپ، وہاں کے اوپر دلی گیٹ کے اوپر ہزاروں مسلم لوگوں کے شہیدوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ ارے تاریخ نہیں بدل سکتی۔ آج بھی دیکھیے ملک کی آزادی کے اندر کتنے علماء مشائخین جا کے پھانسی کے اوپر لٹکے ہیں، جا کے انڈومان نکوبار میں ان کے مزاروں کو دیکھیے آپ۔ جیسے اس ملک کے اندر آزادی کے لیے مولانا کئی ایسے مولویاں تھے جن کو گلی پہ پھانسی پھٹ دیا گیا ہے انگریز۔ ارے انگریزوں سے لڑ کے ہم اس ملک کی آزادی کے لیے اس لیے سے لڑے ہیں کہ اس ملک کی آزادی کو توڑنے، ارے غنڈے عناصروں کے لوگوں کے چکر میں نہیں آ کے آپ اپنے ایکتا اور اکھنڈتا کو قائم رکھنا، بلکہ ہم تمام اس ملک کے بیرون ملک کے ہمارے ہندو مسلم سب بھائیوں کو ہم سب کو سلام کر رہے ہیں۔ اس دیش کی ایکتا اکھنڈتا قائم رکھے۔ جے ہند۔